السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ سفر حج پر جاتے ہوئے خریداری پر میں ہمیں بہت کم کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ سفر حج سے متعلقہ چیزوں میں بہت کم نہ کروانا افضل ہے۔ حجاج کو چاہیے کہ افضل پر عمل کریں اور سفر حج سے متعلقہ چیزوں کی خریداری کرتے ہوئے بہت کم نہ کروائیں۔ اگرچہ بیچنے والا خوش فہمی کا شکار ہو کر مسکرائے کہ میں نے اسے مہنگے داموں بیچ کر ٹھگ لیا ہے، حالانکہ یہ بیچنے والے کی بھول ہے، چونکہ سفر حج کے متعلق خریداری ہے اور وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گلیوں میں، اس لیے یہاں ٹھگا بھی قبول ہے۔ اگر کوئی زیادہ کرایہ مانگے تو حجاج کو چاہیے کہ بحث نہ کریں اور اپنا یہ ذہن بنائیں کہ جہاں لاکھوں روپے خرچ کیے وہاں 150 روپے خرچ کر دینے سے فرق نہیں پڑے گا۔ پھر حرمین طیبین میں نیکی کے کام میں خرچ کرنے کا ثواب بھی اپنے وطن کے مقابلے میں زیادہ ہے کہ حرم میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے، ایسے ہی ایک گناہ کا عذاب بھی 1 لاکھ ہے۔ اس کے علاوہ حرمین طیبین کے مساکین پر خرچ کرنے کو بھی اپنے لیے سعادت سمجھیں، بلکہ ہو سکے تو ان سے مہنگے داموں میں اشیاء خریدیں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی فرماتے ہیں، اگر کسی فقیر سے کوئی شے خریدے تو اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ زیادہ رقم کو برداشت کرے اور آسانی پیدا کرے، اس صورت میں بھی یہ احسان کرنے والا قرار پائے گا۔ لہٰذا ہر جگہ بال کی کھال اتارنے کی بجائے رضائے الہی پانے کے لیے غریبوں سے مہنگے داموں میں بھی خریداری کر لینی چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی شخص 100 روپے کی چیز بیچ رہا ہے اور وہی چیز کوئی غریب 250 میں بیچ رہا ہے تو اس نیت سے غریب سے 250 میں خرید لی جائے کہ ہو سکتا ہے صبح اس غریب کے گھر میں ناشتے کے لیے کچھ نہ ہو اور وہ بھوکا آیا ہو، لہٰذا میں اسے مہنگے داموں خرید لیتا ہوں تاکہ وہ اور اس کے بچے دوپہر میں کوئی عمدہ کھانا کھا سکیں۔ مہنگے داموں خریدتے ہوئے بیچنے والے کو یہ نہ کہا جائے کہ تم زیادہ دام بتا کر مجھے بے وقوف بنا رہے ہو، حالانکہ میں سمجھتا ہوں اور میں صرف اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے تم سے مہنگے داموں خرید رہا ہوں، کہ اس طرح کہنے سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے، بلکہ بھولے بھالے انجان بن کر خریدیں، اس سے اس کا دل خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا۔